اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ عزیزان گرامی، سورہ البقرہ کے پچھلے دو رکوعات سے انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع چل رہا ہے، اور اب اس 38ویں رکوع کی بھی پہلی آیت انفاق ہی سے متعلق ہے، لہذا آج کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 274 سے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دن اور رات، چھپے ہوئے بھی اعلانیہ بھی، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کبھی خوف ہوگا نہ کبھی غم ہوگا۔ اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرنے والے لوگ کبھی چھپا کر اور کبھی ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ چھپا کر خرچ کیا جائے، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ خرچ کو ظاہر کرنا پڑتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی خرچ کریں۔ اعلانیہ خرچ کرنے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 700 اونٹ اسلحے کے لدے ہوئے دیے، تو ظاہر ہے وہ چھپ کر تو نہیں دے سکتے تھے، تو یہ ظاہر کر دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ دیے۔ تو بعض دفعہ صدقہ و خیرات اور انفاق ظاہر کرنا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ظاہر بھی ہو جائے تو حرج کی بات نہیں، اور اگر جان بوجھ کر ظاہر کیا جائے اس نیت سے کہ لوگ دیکھیں تو دکھاوے کی شکل میں وہ ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں یہ خرچہ کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اس دنیا میں یہی دو کانٹے ہیں جو انسان کو چبھتے ہیں، ایک خوف اور دوسرا غم۔ خوف اس چیز کا کہ انسان کے پاس جو نعمت ہے اس سے یہ نعمت چھن نہ جائے، جان کا خوف، مال کا خوف، یا کسی اور نعمت کے چھن جانے کا خطرہ ہو تو وہ خوف محسوس کرتا ہے، اور جب وہ نعمت چھن جاتی ہے، آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے، تو پھر غم ہوتا ہے۔ نعمت چھننے سے پہلے خوف اور چھن جانے کے بعد غم ہوتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی نعمتیں چھینی نہیں جاتی۔ جو اللہ نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جنہیں کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ مثلا ایک شخص نے اللہ کا نام سیکھا اور اللہ اللہ کرتا رہا تو چھین لے کوئی۔ ایک شخص نے علم حاصل کیا تو کوئی چھین کر دکھا دے۔ ایک شخص کو اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چھین کر دکھا دو۔ اللہ والوں کی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کوئی چھین نہیں سکتا، ان کے چھن جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، اور چونکہ وہ کبھی چھنتی ہی نہیں اس لیے غم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ چھوٹی موٹی تکالیف، مثلا بیماری آ گئی، انہیں وہ اللہ کا تحفہ سمجھتے ہیں کہ یار کی طرف سے یہ تحفہ ہے، اس لیے اس پر بھی وہ غم نہیں کیا کرتے۔ نقصان ہو جائے یا کوئی نعمت چھن جائے یا بظاہر کوئی مصیبت آن پڑے تو اللہ والے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خود ان کے اپنے مقابلے میں زیادہ خیر خواہ ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہر حال میں ان کے حق میں خیر ہی خیر ہوگا، اس لیے کسی خوف یا غم کا گزر نہیں ہوتا۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ یہ مسلسل آیات جو پچھلے دو رکوعات سے چلی آ رہی ہیں اور اب تیسرے رکوع کی پہلی آیت بھی، یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے۔ اب اللہ کے راستے میں انفاق کی جو بالکل ضد ہے اس کا ذکر ہوگا آگے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ تعارف الاشیاء باضدادها، اشیاء کو ان کی ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے خوبصورت تصویریں بنتی ہیں کہ اس کے پس منظر میں کوئی اور رنگ ہو اور جب سامنے آئے تو کوئی اور رنگ ہو، تو رنگوں کے اختلاط سے منظر ابھرتے ہیں۔
ایسے ہی خیر کو جاننے کے لیے شر کا پس منظر ضروری ہے۔ انفاق کی ساری گفتگو کرنے کے بعد اب انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ، خیرات کے بالکل مد مقابل، بالکل ضد جو چیز ہے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں۔ آیت نمبر 275، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ اب یہ انفاق کی ضد ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، حواس باختہ کر دیا ہو۔ یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے۔ قیامت کے دن کا یہ نقشہ تو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہوتا ہے، اور ان کا یہ نقشہ کسی سٹاک ایکسچینج میں جا کر بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوگا گویا دیوانے ہیں، پاگل ہیں جو چیخ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ وہ نارمل انسان نظر نہیں آتے، حواس باختہ لوگ نظر آتے ہیں جن پر گویا آسیب کا سایہ ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں بیع یعنی تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں نے 100 روپے کا مال خریدا، 110 روپے میں بیچ دیا، 10 روپے بچ گئے، یہ ربا ربا نہیں، ربا منافع ہے جو جائز ہے۔ لیکن اگر 100 روپے کسی کو دیے اور 110 واپس لے لیے تو یہ ربا سود ہے۔ یہ حرام کیوں ہو گیا؟ ایک شخص نے 2 کروڑ کا مکان بنایا، 40,000 ماہانہ کرائے پر دے دیا تو جائز ہو گیا، اور 2 کروڑ روپے کسی کو قرض دیے اور اس سے 40,000 روپے مہینہ لینا شروع کیے تو یہ سود ہو گیا، حرام ہو گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ عقلی طور پر اس طرح کی باتیں سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں۔ ربا اور ربا کا فرق سورہ البقرہ کی آیت 26 کے ضمن میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس ظاہری مناسبت کی وجہ سے یہ مخبوط الحواس سود خور لوگ ان دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا کوئی عقلی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اب تم یہ بات کرو کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہو یا نہیں، قرآن کو مانتے ہو یا نہیں، یا محض اپنی عقل کو مانتے ہو۔ اگر تم مسلمان ہو، مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کرو، جیسا کہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے۔ ویسے معاشیات کے اعتبار سے اس میں یہ فرق واقع ہوتا ہے کہ ایک ہے فلوئڈ کیپٹل اور ایک ہے فکسڈ کیپٹل۔ جہاں تک مکان کا معاملہ ہے تو وہ فکسڈ کیپٹل ہے۔ 2 کروڑ روپے کے مکان میں جو شخص رہ رہا ہے وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ وہ اس میں رہائش اختیار کرے گا اور اس کے عوض ماہانہ کرایہ ادا کرے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ نے 2 کروڑ روپے کسی کو نقد دے دیے تو وہ انہیں کسی کام میں لگائے گا۔ اس میں یہ بھی امکان ہے کہ 2 کروڑ کے 3 لاکھ یا 4 لاکھ بن جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 2 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ رہ جائے۔ چنانچہ اس صورت میں اگر آپ نے پہلے سے طے شدہ فکس منافع وصول کیا تو یہ حرام ہوگا۔ تو ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقلی جواب نہیں دیا۔ جواب دیا کہ اللہ نے بیع یعنی منافع کو حلال ٹھہرایا ہے اور ربا کو حرام۔ فَمَنْ جَاءَ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہے، وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو، واپس کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو پچھلے سود پر بھی سرزنش ہوگی۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جس نے اس نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی دوبارہ یہ حرکت کی تو یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ شیخ محمود احمد مرحوم نے
اپنی کتاب مین اینڈ منی میں ثابت کیا ہے کہ 3 چیزیں سود کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا سود بڑھے گا اسی قدر بے روزگاری بڑھے گی، افراط زر یعنی انفلیشن میں اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں شرح سود یعنی انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھے گا۔ شرح سود کے بڑھنے سے بے روزگاری بڑھے گی اور افراط زر میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ یہ ایک دائرہ خبیثہ، ایک وشیس سرکل ہے، اور اس کے نتیجے میں کسی ملک کی معیشت بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ تباہی ایک وقت تک پوشیدہ رہتی ہے، لیکن پھر یکدم اس کا ظہور بڑے بڑے بینکوں کے بینکرپٹ یا دیوالیہ ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ سودی معیشت کا معاملہ تو گویا شیش محل کی طرح ہے، اس میں تو ایک پتھر آ کر لگے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس معاملہ صدقات کا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ سب لوگ ہرگز پسند نہیں ہیں جو ناشکرے اور گنہگار ہیں۔ آیت نمبر 277، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ نیک عمل میں ظاہر بات ہے جو شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دوبارہ وہی الفاظ آ گئے۔ آیت نمبر 278، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ آج فیصلہ کر لو کہ جو کچھ بھی تم نے کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑ دینا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی واضح شرط ہے۔ آگے آیت نمبر 279، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سود خوری سے باز نہ آنے پر یہ الٹیمیٹم ہے۔ قرآن و حدیث میں کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی ہے۔ یہ واحد گناہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل اموال تمہارے ہی ہیں۔ تمہاری جو اصل راس المال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے، چنانچہ سود چھوڑ دو اور اپنے راس المال واپس لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ اس سے سود وصول کرو، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی دبا دیا جائے۔ آیت نمبر 280، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی حاصل ہونے تک اسے مہلت دو۔ اسے مہلت دو کہ اس کے ہاں کشادگی پیدا ہو جائے تاکہ وہ آسانی سے آپ کا قرض آپ کو واپس کر سکے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارا بھائی غریب تھا، اس کو تم نے قرض دیا تھا، اس پر کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہو، باقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے، اگر اپنا راس المال بھی اس کو بخش دو تو یہ انفاق ہو جائے گا، یہ اللہ کو قرض حسنہ ہو جائے گا اور تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو بچت ہے جس کو سرپلس ویلیو یا قدر زائد کہا، اسلامی معیشت کے اندر اس کا سب سے اونچا مصرف انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو، اس سے کم تر قرض حسنہ ہے۔ آپ کے کسی بھائی کا کاروبار رک گیا ہے، اس کو قرض دے دو، اس کا کاروبار چل پڑے گا اور پھر وہ تمہیں تمہاری اصل رقم واپس کر دے گا، یہ قرض حسنہ ہے۔ اس کا درجہ انفاق سے کم تر ہے۔ تیسرا درجہ مضاربت کا ہے، جو جائز تو ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر تم زیادہ ہی خسیس ہو تو چلو اپنا سرمایہ اپنے کسی بھائی کو مضاربت پر دے دو، اور مضاربت یہ ہے کہ رقم تمہاری ہوگی اور کام وہ کرے گا۔ اگر بچت ہو جائے تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو وہ کل کا کل تمہارا ہوگا، تم اس سے کوئی تاوان نہیں لے سکتے۔
اس کے بعد ان 3 درجوں سے بھی نیچے اتر کر اگر تم کہو کہ میں یہ رقم تمہیں دے رہا ہوں، اس پر اتنے فیصد منافع تو تم نے بہرحال دینا ہی ہے، تو اس سے بڑھ کر حرام شے کوئی نہیں ہے۔ اس آیت میں ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا مقروض تنگی میں ہے تو پھر انتظار کرو، اسے اس کی کشائش اور فراخی تک مہلت دے دو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، خیرات کر دو، بخش دو، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں اللہ نے حکمت عطا کر دی ہے، اگر تم اولو الالباب ہو، اگر تم سمجھدار ہو، تو اس بچت کے امیدوار بنو جو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی صورت میں تمہیں ملے گی۔ اس کے مقابلے میں اس رقم کی کوئی حیثیت نہیں جو تمہیں مقروض سے واپس ملنی ہے۔ اب اگلی آیت، آیت نمبر 281، اس رکوع کی آخری آیت تو ہے ہی، مگر نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ اب یہاں وہ آیت یاد کیجئے جو سورہ البقرہ میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ دوبارہ آ چکی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گی، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور یہاں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اب اس آیت کی تشریح کی مناسبت سے سود کے بارے میں چند باتیں اور بھی پیش خدمت ہیں۔ حدیث میں ایک مثال دی گئی ہے کہ تجارت اللہ کا فضل ہے، اور سود کھانے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سانڈ چوری چوری کسی اور کی چراگاہ پر چر رہا ہو۔ سود کے نتائج میں ایک بھیانک نتیجہ یہ ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر ایک عام نفرت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، یعنی چند افراد ہوتے ہیں جو لاکھوں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں۔ اس سے مجموعی طور پر ملکی معیشت بگڑتی ہے، اور پیدائش دولت کے جو امکانی معیار ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، نیچے ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ملکی معیشت آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سود کھانے والے بھی نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی سے خونی انقلاب آتا ہے اور ان لوگوں کے پیٹ پھاڑے جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں اہل ایمان کو قیامت کے دن کی حاضری یاد دلائی گئی ہے کہ تمہیں ہر حال میں اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اور اپنے اچھے برے اعمال لے کر پیش ہونا ہے۔ پھر انصاف کے ترازو سے ہر عمل کو تولا جائے گا اور ہر عمل کا ٹھیک ٹھیک بدلہ چکایا جائے گا۔ اگر کسی برے عمل کا برا انجام صرف دنیا کی چار دیواری تک محدود ہوتا تو شاید کوئی اسے برداشت کر لیتا، مگر بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ میدان آخرت میں گواہیوں کی روشنی میں ہر عمل کا بدلہ چکایا جائے گا۔ لہٰذا اس وقت کی رسوائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اسی زندگی ہی میں اس دن کا استخسار کیا جائے، اس دن کی تیاری کی جائے اور اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 38 کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرمائے، صراط مستقیم پر ہدایت فرمائے، اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے ہمیں ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق و شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔